چاہتے ہو، قلب کو تزکیہ و طہارت میں رکھنا چاہتے ہو، قلب کے اجالے حاصل کرنا چاہتے ہو تو رو لیا کرو، اللہ کی خوف، اللہ کی محبت، اس کی خشیت میں مطلع ہو کر معافی اطلافات کا جذبہ بیدار کر کے کبھی رات کی تنہائی میں انگڑائی لے کر بیدار ہو کر اپنے گناہوں کا محاسبہ کر کے رو لیا کرو کہ یہ تنہائیوں کا رونا گناہوں کی کثافتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کی افراتفری، آج کی نفسا نفسی یہ علاج ہے جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور جو اس سے قبل کی گفتگو کی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقائد اہل سنت کے اعتبار سے اجلا ستھرا عقیدہ نصیب فرمائے۔ کہیں بھی بے ادبی، گستاخی کسی ایسی شخصیت کی اور طبقے کی جس کو اللہ نے، اللہ کے قرآن نے، میرے آقا کی زبان نے شان دی ہو، ہمارے قریب نہ آئے، ہماری نسلوں کے قریب نہ آئے۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں فاضل جلیل عالم نبیل، ہماری جماعت کے مقدر رہنما جو ایک بڑے حادثے میں بالکل بال گرسہ دنوں بچے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے یہ مسجد کی تکمیل بھی کرانی تھی ان کے ذریعے سے، اور بھی بہت سارا دین کا کام لینا تھا، وگرنہ جس نکر پر ان کی گاڑی پہنچی، تھوڑی سی گاڑی میں حرکت آتی تو 300-400 فٹ کی گہری کھائی میں اس گاڑی نے پہنچنا تھا۔ یہ خدا کا کرم ہوا کہ میں سمجھتا ہوں علامہ زبیر نقشبندی صاحب، اللہ کریم نے کرم کیا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ چونکہ جامعہ فیضان مصطفیٰ کے محتمی میں ہیں تو ان کا فیضان میرے آقا کا ہاتھ آ گیا اور آپ کو تھام لے گیا، غوث اعظم نے آپ کو تھام لیا اور آپ سے دین کا کام لینا تھا، لیا ہے ان بچوں کی شکل میں جو دینی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس عمارت کی صورت میں جو تھوڑے وقت میں آپ نے یہ پختہ عمارت کھڑی کی ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے یہ عمارت اور ترقی کرے، وسعت اختیار کرے، اور تدریسی جو عمل جاری و ساری ہے اس میں مزید نکھار پیدا ہو۔ یہ ہمارا بہترین مرکز ہے۔ مفتی اعظم کشمیر علامہ مفتی محمد حسین چشتی اس وقت ریاست کے جید مقتدر سب سے بڑے عالم دین ہیں، رہبر و رہنما ہیں، اور جمعیت علماء جموں کشمیر کی بھرپور سرپرستی کرتے ہوئے، ہم سب کی سرپرستی کرتے ہوئے میدان عمل میں موجود ہیں۔ اور الحمدللہ ریاست کے اندر آپ اسلامی نوریاتی کونسل کے سینئر ترین فاضل رکن کی حیثیت سے آپ کے علم اور فضل سے اس وقت اسٹیٹ استفادہ کر رہا ہے، امت استفادہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم اور دائم رکھے، یہ ادارہ ترقی کرتا رہے، اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں، اتفاق قائم رکھیں، خود نہ آپ کمزور ہوں، کوئی طاقت آپ کو کمزور نہیں کر سکتی ہے، خود بے وقار و بے توقیر نہ ہوں، آپ وقار والے ہیں، عزت والے ہیں، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ عزت والا ہے، آپ عزت والے نبی کے غلام ہیں، ان کی جو ہے بات کرتے ہیں اپنی صفوں میں وہ معیار لائیں کہ کسی اپنے بندے کی توہین و تنقیص نہ کریں، شرپسندی کو قریب نہ آنے دیں، استقامت کے ساتھ تعمیری انداز اختیار کریں، کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کریں، عملاً زندگی میں بھی بھائی چارہ یکجہتی کو فروغ دیں، عصبیت، فرقہ واریت، علاقائیت، تنگ نظری، تعصب، شدت پسندی اس نے اسلام کا نقصان کیا ہے، اس نے مسلمان کا نقصان کیا ہے۔ اس سے نکل کر وہ روشن تعلیمات جو میرے آقا کریم کی اختیار کر کے آبرو اور وقار کا مرکز بنے، صہیب رومی، بلال حبشی، سلمان فارسی، آپ تو اس راستے کے مسافر ہیں۔ آج کا یہ جلسہ پیغام دیتا ہے ان تمام الیکشن لڑنے والوں کو کہ یہ ایک عمل ہے، گزر جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز تو آپ منتخب کرنے سے قاصر ہیں، آپ کے بھائی ہیں، یا کوئی یہودی ہے نہ کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کوئی آپ کا چچا ہے، ماما ہے۔ ان کی بنیاد پر اپنے رشتے خراب نہ کریں، قرابتداری خراب نہ کریں، دوستی خراب نہ کریں۔ روز آپ نے یہاں رہنا ہے، آنا جانا ہے، ملنا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے مال کو پرگندہ نہ کریں، نفرتوں کے بازار گرم نہ کریں۔ ہر ایک کے لیے قبر منہ کھولے انتظار میں ہے، حشر دوڑتا ہوا قریب ہے۔ دینی لوگوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کی شخصیت سے دین کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی شخصیت سے دین کو نقصان ہوتا ہے۔ نقصان تب ہوتا ہے کہ جب ان کا عمل ایسا ہو کہ لوگ ان سے بیزار ہو کر دور ہوں، ان سے دور ہو کے مسجد سے دور ہوں گے۔ دین کا مبلغ
لوگوں کو مسجد کے قریب لاتا ہے، دین کے قریب لاتا ہے، دین پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اے طلباء، آپ مستقبل میں چہرہ ہیں اسلام کا، اہل سنت کا، میرا اور علماء ربانیین کا، مفتی صاحب کا آپ مستقبل ہیں، اس لیے آپ وہ عمل اپنائیں، وہ ایسا روشن کردار لیں کہ جو علامہ محمد حیات خان قادری نے اپنے عظیم شاگرد کو دیا تھا، جو مفتی محمد حسین نے دیا تھا، جو حضرت قبلہ پیر محمد فضل ربانی زاہدین ہے تربیت کر کے اپنے اس منظور نظر خلیفہ مجاز دربار عالیہ نیریاں شریف کو دیا تھا، پیر صاحبان نیریاں شریف نے دیا تھا، اور عالمی مبلغ اسلام امت مسلمہ کے ماتھے کا ہیرو پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امت کو دیا تھا۔ پیر محمد عتیق الرحمن عظیم سپہ سالار ختم نبوت کا، کہ ساری زندگی ختم نبوت کے محاذ پر چوکیداری کی، پہرے داری کی، اور زندگی کے آخری سانس میں بھی اگر کوئی بات کی ہے تو مرنے سے پہلے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے۔ پاکستان میں قائد ملت اسلامیہ حضرت نورانی اتھارٹی ہے اس تحریک کی، اور پہلے پیر میر علی شاہ، پیر جماعت علی شاہ، ابو الاستاد قادری مجاہد ملت خلیل احمد قادری ہمارا وہ آئیڈیل شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اس راستے میں قربانیاں پیش کی۔ قریب وقت میں جب مشکل وقت تھا تو امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی شیخ الحدیث نے پوری زندگی وقف کر کے ختم نبوت کے نعرے گلی گلی کوچے کوچے لگائے، اپنے اپنے حصے کا کام کل بھی جاری تھا، آج یہ کام ہمارے پاس ہے۔ ہم نے ریاست کے اندر وہ قانون دیا ہے الحمدللہ کہ اب ہر دلہا اور ہر دلہن ختم نبوت کے حلف پر دستخط کرتے ہیں۔ یہ حافظ احمد رضا محدث سے سیالکوٹی کے جانشین کو کریڈٹ جاتا ہے، مجھے کریڈٹ جاتا ہے، حافظ نذیر احمد قادری کو جاتا ہے، حضرت صاحب کو جاتا ہے جن کی سرپرستی میں ہم نے اپنے کارواں کو چلایا، اور ہم نے حکومت کو اس بات پر ڈائریکشن دی کہ جناب ریاست کے اندر ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر ایک انچ بھی اگر کہیں کو پیچھے ہٹے گا تو جان دی جا سکتی ہے، ناموس رسالت پر حملہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا۔ الحمدللہ آج بھی حضرت مفتی صاحب 2 دن کے بعد ہمارا اجلاس ہے ٹرسٹ کا، 777 مدارس تجوید القرآن ٹرسٹ کے ہم نے رکھے ہیں وزیر مذہبی امور کی رہنمائی میں، اور اس ہفتے میں اس کی انشاءاللہ تعالی منظوری صدر ریاست دیں گے، باقاعدہ اجلاس ہے۔ اسی طرح قرات اکیڈمی مرکزی سطح پر، اضلاع کی سطح پر، اور اس کے نگران قاری علی اکبر نعیمی کی قیادت میں باقاعدہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں حضرت مفتی صاحب پیر صاحب فیض پور شریف جو بہترین محدث ہیں، اور علامہ الطاف سیفی، علامہ مفتی عارف، مفتی مولانا سعید یوسف بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، تیسرے بھی ہیں، لیکن ہمارے 4 کی شکل میں مشائخ کونسل میں بھی قریب وقت میں انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کونسل کا بھی اگلے 6-8-10 روز میں اس کا اناؤنس ہو جائے گا۔ پورے طریقے سے چوکیداری پہرے داری مدارس کی موجود ہے، اور جو وہ کام پیر صادق حسین شاہ عادل صحابی نے، قائد اہل سنت پیر محمد عتیق الرحمن نے، ہمارے اکابرین نے ہمارے سپرد کیا ہے مفتی صاحب کی قیادت میں، پوری تندوئی کے ساتھ ایک نوکر کی طرح، ایک سچے طالب علم کی طرح جستجو جاری و ساری ہے۔ آپ کے اس مرکز سے پہلے بھی میری حکومت نے، ہم نے محبت کا اظہار کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ علامہ صاحب آپ کو ہمیشہ بڑے پیار کی نظروں سے علمی حلقوں میں لوگ دیکھتے ہیں، اور شوکت صاحب آپ اس دن موجود تھے کہ جناب وزیر اعظم نے غیر موجود علماء میں پہلے نمبر پر جس شخصیت کے بارے میں پوچھا کہ علامہ زبیر نقشبندی صاحب ٹھیک ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری جماعت کا باعزت باوقار عالم کہ وزیر اعظم خود پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھی ٹھیک ہیں، تو آئندہ بھی فرید صاحب اس مرکز کے ساتھ محبت تعلق یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور حکومت تو آپ کے اس حلقے میں ہے، یہ جاری و ساری رہے گی، آپ کے ڈسپوزل پر ہے سارا کام۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا سایہ قائم رکھے، یہ ادارہ ترقی کرتا رہے، باہم امت ملت کے اندر ہم سب کے اندر اللہ یکجہتی قائم رکھے، درست عقائد و نظریات پر خدا زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔